سب سے زیادہ جو چاہنے والے ہیں اہل بیت کے وہ شہدائے کربلا. اور آپ جانتے ہیں وہاں صرف مرد نہیں تھے، بیویاں بہت زیادہ تھیں. بہت سی بیویوں کے مصائب پڑھے نہیں جاتے. آج میں سوچ کے آیا تھا کہ ایک بیوی کے کچھ مصائب پڑھوں. آپ جانتے ہیں نا 11 محرم کا جب دن نکلا تو ساری بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر گئے. کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ. کوئی رو رو کے کہہ رہی ہے واہ علی اکبرہ، کوئی آواز دیتی ہے ہائے قاسم. کوئی بیوی کسی لاشے پہ، کوئی کسی. لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی، وہ صرف مولا حسین علیہ السلام کے لاشے پہ. وہ 2 بیویاں کون ہیں؟ پہلی ہیں جناب زینب کبریٰ. اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں گئی. کہیں نہیں ملتا کہ بی بی نے آواز دی اون و محمد کہاں ہو. آئیں تو اپنے بھائی کے لاشے پہ. بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور جب بی بی تشریف لائیں تو بی بی نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے کا طواف کیا. لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں نا، یہ طواف محبت کی علامت ہے، عشق. جناب زینب نے طواف کیا بھائی کا. جب طواف کیا محمد سجاد فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے بدن پہ جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتی. بی بی نے پورے جسم کا طواف کیا، پھر ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے آواز دی یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما. نانا آسمان سے ملائکہ آئے تھے. نانا ذرا آنکھیں دیکھیں ہذا حسین مرمل بالدماء، جس حسین کا خون تک بہہ گیا ہے. نانا ذرا آنکھیں دیکھیے. ماں سے وعدہ کیا تھا نا اماں میں گلے کا بوسہ دوں گی. تو کیسے بوسہ دیا؟ سنیں گے روایت کے الفاظ. اگر چل سکتے ہیں میرے ساتھ کربلا چلیے، آئیں ذرا دیکھیں مجھے. کس طرح سے بی بی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سمیت گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، اور کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ کے بوسہ دے کے کہا اماں میں نے وعدہ پورا کر دیا. اماں میں نے حسین کا بوسہ دے دیا. دوسری بی بی کا نام ہے رباح، بڑی مظلومہ بی بی ہے. مولا حسین کا شعر ہے نا مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں رباب و سکینہ نہ ہو. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں سکینہ نام ہے سکون سے. آپ جانتے ہیں نا سکون دل سے ملتا ہے، شاید اسی لیے حسین سینے پہ سلاتے تھے. ایک چھوٹی سی بی بی جن سے مولا کو بڑی محبت تھی. بس بھائی دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو سب میرے ساتھ کربلا چلیے. آئیں جناب رباح. بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بی بی نے ایک مرتبہ رو کے بیان کیا. سید العلماء کے جملے ہیں. آئیں جب جناب رباح تو جناب سید الشہداء کے لاشے کو دیکھا. بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی، اور بی بی نے بلند آواز سے کہا میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میرے سرتاج حسین، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. آپ سے وعدہ کر رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. مولا میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. کربلا کے بعد بی بی نے معمول بنا لیا جیسی صبح ہوتی بی بی کو پانی اگر ملتا تو بی بی دھوپ میں رکھ دیتی. جب وہ پانی گرم ہو جاتا تو گرم پانی پیتی. کہتی واہ حسینہ
اگر کبھی بی بی کے ہاتھ کھلتے تو بی بی سر پہ رکھ کے کہتی واہ حجابا، اگر دوسرا ہاتھ بھی کھل جاتا سینے پہ رکھ کے کہتی واہ علی اصغرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی لوگ تو کہتے ہیں سڑکوں پہ مجلس ہو تو گریے کی آواز نہیں آتی کیونکہ آواز پھیل جاتی ہے، لیکن آپ تو اتنی بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ قبول فرمائیں، 15 دن سے مسلسل گریہ کر رہے ہیں نا؟ میرا ایک سوال ہے رونے والوں، جب آپ روتے ہیں تو آپ کو کوئی رونے سے روکتا تو نہیں ہے؟ کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، جب روتی تھی شمر تازیانہ مارتا تھا، وہ ملعون روک دیتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں چلیے گا میرے ساتھ۔ جناب رباب نے مولا حسین سے ودا کیا، چلی بی بی کہاں گئی؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ شام میں بی بی کو رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی نا شہداء کو، اسیران کربلا کو، تو جیسے رہائی ملی مولا سجاد نے شرط رکھی، یزید شہداء کے سر واپس کر دے۔ بیویوں کو پہلی مرتبہ رہائی ملی تھی، زندان میں رونے کی اجازت نہیں تھی، جیسے رہائی ملی رونے کی اجازت ملی، مساعد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ساری بیویاں حلقہ باندھ کے بیٹھ گئیں، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کا نام لیتی تھی، روتی رہتی تھی۔ پہلی بیوی آواز دیتی واہ علی اکبر، بیویاں رونے لگتی۔ جب کچھ خاموش ہوتی ایک بیوی کہتی واہ قاسمہ، آخر میں ایک بی بی کہتی واہ عباسا۔ جب سب بیویاں خاموش ہو جاتی نا پھر جناب رباب کہتی واہ علی اصغرا، اور پھر جناب زینب کہتی واہ حسینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں شاید میں زیادہ نہ پڑھ سکوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ بس بھئی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا چلیے گا میرے ساتھ کربلا۔ رہائی مل گئی، 3 دن تک بیویاں روتی رہیں۔ مولا سجاد نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دے۔ شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا اور رو کے کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جب جناب رباب نے سر لیا نا، سنیں گے مقبل نے کیا جملہ لکھا؟ برداشت کر لیں گے؟ بی بی نے جناب علی اصغر کا سر لیا اور ایک جملہ کہا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ بیٹا کس نے تیر ایسا مارا؟ اجرکم اللہ۔ بس بھائی وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سر آتے رہے، سر آ گئے، رہائی مل گئی۔ جب 3 دن گزر گئے نا مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ سب بیویاں تیار رہیں۔ جیسی صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے رو کے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے فجر کے بعد رباب کہاں چلے گئے۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ فرمایا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی، میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ بس بھئی ایک مرتبہ بیویوں کا قافلہ مولا سجاد کی امامت میں قیادت میں چلا، کچھ ہی دور گئے تھے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہے۔ جیسے زندان پہنچے نا، اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا۔ جیسے زندان پہنچے، بڑے بڑے جید علماء کے جملے ہیں، کہتے ہیں جیسے زندان میں گئے نا تو جناب رباب ایک چھوٹی سی قبر سے ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا گھر جانے کا، اب کیوں نہیں اٹھتی؟ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد نے آگے بڑھ کے ماں کا بازو پکڑا، جناب زینب نے دوسرا بازو پکڑا۔ رباب بس کر دیجئے، مادر گرامی بس کر دیجئے۔ جناب رباب کو بس بھئی آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں۔
ایک مرتبہ شام سے قافلہ چلا، قافلہ کہاں آیا؟ کربلا۔ 3 دن تک کربلا پہ رہے، 40 کے دن تھے، 3 دن کربلا۔ جیسے ہی تیسرا دن آیا نا، مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کل ہم واپس چلے جائیں، بیویوں سے کہیں تیار ہیں۔ پھر جب صبح ہو گئی، مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہ بیٹا سب بیویاں تیار ہیں، آپ کی ماں رباب تیار نہیں۔ مولا آئے، کہا مادر گرامی کیا بات ہے، آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گا؟ سجاد میرے مولا حسین کربلا میں، میرا علی اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں، سجاد مدینے میں میرا کوئی نہیں ہے۔ مولا